ایمان کے شیشے پر کتنی ہی گرد اور مٹی کیوں نہ ہو، اسے صاف کیا جا سکتا ہے۔ بس صرف ایک ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے اور شیشے میں سے عکس آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہر ہاتھ کے ساتھ عکس پہلے سے زیادہ صاف اور چمکدار ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ اس محبت کا ہوتا ہے جو ایمان سے ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ I hope you all are fine. Welcome to another book review. This is one of the finest works by عمیرہ احمد۔ حالم ناول کا پہلا حصہ پڑھنے کے بعد میں نے ایک ایسا ناول پڑھا جو کہ اصناف پر مشتمل ہے۔ اس ناول کا عنوان ایمان، امید اور محبت ہے، جو کہ پاکستان کی معروف مصنفہ عمیرہ احمد کی ایک تحریر ہے۔ یہ ناول دسمبر 1999 میں ایک ماہانہ ڈائجسٹ میں شائع ہوا۔ اب بات کرتے ہیں مصنفہ کے بارے میں۔ عمیرہ احمد ایک جانی پہچانی اور مقبول اردو مصنفہ ہیں، جنہوں نے کئی مشہور ناولز شور ڈائجسٹ، خواتین ڈائجسٹ اور کرن ڈائجسٹ میں لکھے ہیں۔ وہ خاص طور پر خواتین میں مقبول ہیں۔ ان کی تحریروں کی انفرادیت ان کا خاصہ ہے۔ ان کے ناولز میں معاشرتی برائیاں، نفسیاتی مسائل، روحانیت اور ایک کامیاب وہ ڈرامہ نگار بھی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایمان، امید اور محبت ناول کے مرکزی خیال کی۔ ایمان، امید اور محبت ایک خوبصورت کہانی ہے جو انسانی زندگی کے 3 بڑے مسائل ایمان، امید اور محبت پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ ایک ایسی مسلمان لڑکی کی کہانی ہے جس نے اپنے ایمان کو محبت پر ترجیح دی، مگر بعد میں وہ ہمیشہ یہ سوچتی رہی کہ کیا اس نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ یہ ایک نو مسلم شخص کی کہانی ہے جو اسلام سے متاثر ہو کر اسے قبول کرتا ہے اور اپنی محبت کی قربانی دے کر ایمان کو اپناتا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی پچھتاوے کے۔ اب بات کرتے ہیں کہانی کے خلاصے کی۔ اس ناول کی کہانی اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے۔ یہ قارئین کو یہ سکھاتی ہے ایک سچا مسلمان اپنی زندگی میں کیسے مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور وہ ایمان کی خاطر کیسے قربانیاں دیتا ہے۔ یہ ناول ہمیں بتاتا ہے اچھے اعمال کا صلہ ہمیں ضرور ملتا ہے، اگرچہ بعض اوقات وہ صلہ ہمارے لیے چھپی ہوئی نعمتوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ ایمان، امید اور محبت ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی اپنے ایمان کا سودا محبت کے لیے نہیں کرتے، ہمیشہ عقیدے پر ڈٹے رہتے ہیں۔ کہانی کی سادگی ہی اس میں موجود جذبات، دکھ، خوشی اور محبت، ہوس اور ایمان اور کفر کی بیچ کی کشمکش کو خوبصورتی سے نکھارتی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کرداروں کی، تو جو سب سے اہم کردار ہیں وہ ہے امید، جہاں زیب اور ڈینیل ایڈگر، جس کا نام ایمان ہے۔ کرداروں کی تفصیل کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہر مرکزی کردار کے کئی رنگ ہیں۔ امید ایک مضبوط اور صابر اور قربانی نہیں دینے والی لڑکی ہے۔ اس کے کردار کے ذریعے عمیرہ احمد ہمیں دکھاتی ہیں کہ سچے مسلمان کس طرح ایمان کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں۔ ڈینیل ایڈگر، ایمان ایک غیر ملکی اور نو مسلم ہے جس نے محبت پر ایمان کو ترجیح دی اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا بغیر کسی پچھتاوے کے۔ وہ ایک عظیم دل والا کردار ہے، جہاں زیب امید کا منگیتر ہے، اس کی پہلی محبت ہے۔ وہ اس کہانی کا ایک اہم کردار ہے جو امید کی زندگی میں ایک بڑا موڑ لاتا ہے۔ اگر ہم پس منظر کی بات کریں تو یہ ناول ایک مسلم معاشرے کی سماجی حالات کے سیاق و سباق میں لکھا گیا ہے۔ کچھ واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں اور کچھ واقعات جرمنی میں۔ اگر ہم اہم واقعات کی بات کریں تو اس ناول کے اہم واقعات میں سب سے بڑا اہم واقعہ امید کے والد کی وفات ہے، جہاں زیب سے امید کا بریک اپ ہے، اور پھر امید کی ایمان سے شادی ہے اور ایمان کا اسلام قبول کرنا ہے۔ اب سسپینس کیا ہے اس میں؟ سسپینس یہ ہے کہ عمیرہ احمد ناول کے وسط میں بہترین انداز میں سسپینس پیدا کرتی ہیں۔ جیسے کہ وہ ایک جگہ لکھتی ہیں، ایمان کے اسلام قبول کرنے کے بعد امید کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے نہ صرف اپنا نام بدلا بلکہ مذہب بھی، اور ایمان کی غیر موجودگی میں امید نے کئی ثبوت جمع کیے جو یہ ثابت کرتے تھے کہ ڈینیل ایڈگر اب بھی ڈینیل ہی ہے۔
اب ناول کے خلاصے کی بات کریں تو یہ کہانی ایک ایسی نیک لڑکی کی ہے جس نے محبت کے بدلے میں ایمان کا سودا نہیں کیا. وہ سب سے بڑی آزمائشوں میں ثابت قدم بھی رہی ہے. امید کی کہانی دل کو نرم طریقے سے چھو لیتی ہے. کہانی کے ہر کردار کو نرم طریقے سے اور اندر کی گہرائی سے لکھا گیا ہے. یہ ایک کامل شریک حیات ہے کہ ایک شیطان کا مشیر بن جاتا ہے. یہ بدلاؤ ناقابل یقین ہوتا ہے. ایک وفادار بیٹی کیسے ایک بے حس بیوی بن جاتی ہے. یہ ماضی کی تلخیوں کا قید خانہ بھی بن جاتا ہے. یہ عجیب حقیقت ہے کہ انسان اچھے اعمال کا صلہ ضرور پاتا ہے مگر اکثر اوقات ان نعمتوں کو پہچان نہیں پاتا. امید نے 18 سال کی عمر میں اپنے والد کو کھو دیا. وہ اپنی تعلیم میں جلدی اسے چھوڑنی پڑی تاکہ وہ اپنے خاندان کی کفالت کر سکے. جہاں زیب اس کا منگیتر تھا جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتا رہا. امید جذباتی طور پر مکمل طور پر اس سے وابستہ تھی مگر چند دن شادی سے پہلے ان کے درمیان اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا اور جہاں زیب نے رشتہ توڑنے کی دھمکی دی اور یہ واقعہ امید کے لیے ایک زبردست صدمہ تھا. اسی وقت ایک غیر ملکی شخص ڈینیل ایڈگر امید کی زندگی میں خدا کا تحفہ بن کر آتا ہے جس کی زندگی میں اسی قسم کا المیہ ہوتا ہے. ڈینیل ایڈگر پہلے ہی اسلام سے متاثر ہوتا ہے اور تحقیق کے بعد اسلام قبول کر لیتا ہے. امید کے خاندان کے اصرار پر امید اس سے شادی کر لیتی ہے. ایمان کی محبت بے لوث ہے مگر امید اپنے ماضی کی تلخیوں سے آزاد نہیں ہو پاتی. آخرکار ایمان کی محبت امید کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے مگر اسی وقت ان دونوں میں ایک ایسی آزمائش آتی ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتی ہے. اس ناول سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ اس ناول کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ایمان، امید اور محبت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب سب کچھ ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہو تو منفی سوچ اور جلد بازی ہمیں مزید اندھیرے میں لے جاتی ہے. یہ کہانی ہمیں سچے عشق، پختہ ایمان اور خالص امید کا پیغام دیتی ہے. عمیرہ احمد نے اس شاندار اردو فکشن کے ذریعے زندگی کو ایک منفرد زاویے سے دکھایا ہے. Now I'm gonna read my favorite scene from this novel. اس کے بغیر تو میں اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. انسان صرف خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا، باقی ہر چیز کے بغیر رہا جا سکتا ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح. جب تک انسان کو پانی نہیں ملتا اسے یوں ہی لگتا ہے کہ وہ پیاس سے مر جائے گا مگر پانی کے گھونٹ بھرتے ہی وہ دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے. پھر اسے خیال نہیں آتا کہ وہ پیاس سے بھی مر سکتا ہے. مگر لوگ پیاس سے بھی مر جاتے ہیں. نہیں، پیاس سے نہیں مرتے تو وہ اپنے وقت پر ہی ہیں اور اسی طرح سے جس طرح اللہ چاہتا ہے. مگر دنیا میں اتنی چیزیں ہماری پیاس بن جاتی ہیں پھر ہمیں زندہ رہتے ہوئے بار بار موت کے تجربے سے گزرنا پڑتا ہے. انسان کو محبت کے عوض کچھ نہ کچھ تو قربان کرنا پڑتا ہے. کیا محبت کی بھی قیمت ہوتی ہے؟ اور بتایا گیا کہ ہاں، محبت کی ہی قیمت ہوتی ہے. مجھے صرف اور صرف اللہ کا خوف ہے، مجھے اور کوئی خوف نہیں. اللہ نفرت کرتا ہے ان چیزوں سے. مجھے اتنا بے وقت نہیں ہونا تمہارے سامنے میں زندگی میں دوبارہ سر نہ اٹھا سکوں، نہ اپنے وجود پر نظریں دوڑا. اور پاکیزگی تو صرف اللہ ہی عطا کرتا ہے. دین میں صرف 2 ہی راستے ہوتے ہیں، اچھائی کا یا برائی. جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے. انسان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لیے فیصلہ کر سکے. اور اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا. اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اسے بہتر نوازے گا. ساری بات تو صرف تقدیر کی ہوتی ہے اور تقدیر وہ چیز ہے جو ہماری آنکھوں میں ریت بھر دے. جب بتایا گیا کہ میں امید کے بغیر نہیں رہ سکتا تو جواب آیا کہ ایمان کے بغیر نہیں رہا جا سکتا. کیا آپ کے پاس ایمان ہے؟ اور پھر بتایا گیا انسان صرف خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا، باقی ہر چیز کے بغیر رہا جا سکتا ہے، چاہے وہ تھوڑی سی کیوں نہ ہو. سو یہ تھی ہماری آج کی بک. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. آج کی یہ ویڈیو تھی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی بک کے ساتھ، ایک نئے ایمان کے ساتھ اور ایک نئی محبت کے ساتھ. اللہ حافظ.